راشد صاحب، رابطے تو روز اول سے چلے آ رہے ہیں. آپ کی نالج میں لاؤں گا، یہ ایک کمیٹی نہیں تھی جی، 4 کمیٹیاں ان 2 سالوں میں بنی ہیں. پہلی کمیٹی جو ڈاکومنٹس پہ سگنیچری ہیں وہ کوئی اور تھے. پہلی کمیٹی بنی جہانگیر ترین صاحب کی سربراہی میں، 4-5 اس کے اراکین تھے. کچھ عرصے بعد اس کمیٹی کو ختم کر کے، جب بات آگے جانے لگی، اس کمیٹی کو ختم کر کے ایک نئی کمیٹی بنائی گئی مرحوم نعیم الحق کی سربراہی میں. کچھ سلسلہ وہ چلتا رہا، ایک آدھ میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی، پھر وہ کمیٹی پھر ختم کر دی گئی اور پھر جہانگیر ترین کی سربراہی میں ایک اور کمیٹی بنائی دی گئی. اور جب سے یہ مسئلہ ان کا اور جہانگیر ترین کا چھڑا، اس سے چند عرصے پہلے ہی جہانگیر ترین کو انہوں نے کمیٹی سے نکال کر پرویز خٹک کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا. ان سے بھی ایک آدھ میٹنگیں ہوئیں. ہم روز اول سے اپنے مسائل ان کو سمجھاتے رہے، نوک کرتے رہے ان کے دروازوں پر کہ خدا را ان مسائل کو حل کریں. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، ہم جو لوگوں سے مینڈیٹ لے آئے ہیں وہ مینڈیٹ ہم نے آپ کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت لائے ہیں. لیکن ہر وقت اس کو کہا جاتا تھا کہ جی بالکل اگلی میٹنگ میں ہو جائے گا، ہم سے ریکارڈ لیا جاتے تھے، ہم سے ڈیٹا لیا جاتا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. اور کرتے کرتے اور ہر بار ہم ان کو وارن کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا 2-3 بار میڈیا کے سامنے، یہاں تک ایوان تک بھی ہم نے وارن کیا ان کو. اور آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا، ہمارے سینیٹرز، ہمارے ایم این اے وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے کیٹیگوریکلی ان کو کہا کہ جی اس مسئلے کو حل کریں، ان مسئلوں پہ پیش رفت کریں، یا تو پھر ہم فیصلہ کرنے میں جو حق بجانب ہوں گے. اور 2 دن پہلے بھی میرے پاس آئے وہ لوگ. میں نے ان سے سیدھا سا سوال کیا، جو ڈاکومنٹس انہوں نے سائن کیے ہیں، 2 ڈاکومنٹس ہیں، ایک 6 نکات ہیں، ایک 9 نکات ہیں. 6 نکات پرائم منسٹر شپ کے الیکشن کے وقت میں تھے اور 9 نکات جو ہے پریزیڈنشل الیکشن کے وقت میں. میں نے ان سے کہا کہ ان میں سے کسی ایک پر آپ ٹک کر لیں کہ ان میں سے 20% مسائل آپ نے حل کیے ہیں تو میں اپنے ساتھیوں کو قائل کر سکتا ہوں. لیکن وہ لاجواب تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ خود اس مطمئن نہیں ہیں، کہتے ہیں ہمیں مزید ٹائم دیں، جو ٹائم میرے پاس نہیں تھا. تو اس لیے آج میں نے قومی اسمبلی آن فلور آف دا ہاؤس اس کا باقاعدہ اعلان کیا. رائٹ. سردار اختر مینگل صاحب، آپ نے ان 4 کمیٹیز کا ذکر کیا کہ ان سے آپ کی بات چیت ہوتی رہی اور آخری کمیٹی پرویز خٹک صاحب کی ہے. تو جو جہانگیر ترین صاحب ہیں، چند ہفتے پہلے آپ نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ جناب یہ آپ نے سائن کیے تھے، دستخط کیے تھے، اس کو امپلیمنٹ کروائے. کوئی رابطہ ہوا آپ کا جہانگیر ترین صاحب سے پچھلے چند ہفتوں میں؟ میرا رابطہ جی، جب جہانگیر ترین صاحب یہاں پہ تھے، ان سے جب میں نے رابطہ کیا تو وہ کہتا ہے جی میں تو کمیٹی سے مجھے آؤٹ کر دیا گیا ہے، میں آئی ایم نو مور ان دس کمیٹی. اب پرویز خٹک صاحب اس کمیٹی میں ہیں، قاسم سوری اس کمیٹی میں ہیں، اور ہمارے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں خان محمد جمالی صاحب، وہ اس کمیٹی میں ہیں. رائٹ. تو سردار اختر مینگل صاحب، پرویز خٹک صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا یا دیگر لوگوں سے اس کے بعد رابطہ ہوا، اور کتنی ملاقاتیں آپ کی ہوئیں؟ آپ نے انہیں کنسرن تھا، رابطے کی کوشش کی، تو کیا وہ رسپانسو تھے آپ سے ملاقات کے لیے، یا کہ انہوں نے کہا نہیں جی اب بیٹھے ہیں ساتھ تو بعد میں دیکھ لیں گے؟ زیادہ مصروف تو نہیں تھے؟ ملاقات ہوتی بھی تھی، نہیں جی ملاقات ہوتی بھی تھی. ہاں، یہ اب جو 2 دن پہلے ملاقات ہوئی، یہیں پہ آئے تھے، کافی دیر تقریباً 2 گھنٹے ہم بیٹھے. لیکن ان سے پہلے جب بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ جلد بازی میں، میں اگر نہیں ہوا ہے تو ہمارے دوست یہاں پہ ہوئے ہیں، وہ ان کی بھی یہ شکایت ہے دوستوں کی جی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں کام ہے، میٹنگ ہے، وہ چلے جاتے تھے. مقصد یہ کہ وہ شاید دلچسپی نہیں لیتے تھے اس میں، ان کا کوئی انٹرسٹ مجھے نہیں لگتا تھا اس معاملات کو آگے لے جانے کے. رائٹ. سردار اختر مینگل صاحب، اب
آپ نے آج اعلان تو کر دیا حکومتی اتحاد سے الگ ہونے کا، کچھ ریزرویشنز بجٹ کے حوالے سے بھی ہیں آپ کی جماعت کی، تو بجٹ پاس کروانے میں آپ اپنے پرانے اتحادی کی مدد کریں گے؟ جب میں ہماری ریزرویشن ہیں، جب وہ ہم ان کے اتحادی بھی نہیں رہے تو بیگانی شادی میں پھر ہم عبداللہ دیوانے کیوں بنے بھائی؟ صحیح. تو اپوزیشن سے کچھ رابطے ہوئے ہیں؟ اپوزیشن جماعتوں سے آپ کے پہلے بھی رابطے تھے، پرانے دوست آ رہے ہیں، تو آج کے ریزگنیشن کے بعد، اتحاد توڑنے کے بعد دوبارہ رابطے کچھ ہوئے ہیں؟ کوئی نئی آفرز آئی ہیں آپ کو کہ اپوزیشن بینچز پہ آ جائیں یا آپ آزاد بینچز پہ ہی بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں، جو ہماری بینچز ہیں وہ ٹریجری بینچز کی طرف نہیں ہیں، بالکل اپوزیشن سے بھی ہٹ کر ہیں، کنارے پر ہیں. اور جتنا سیشن کے دوران ہمارا رابطہ اپوزیشن سے ہوتا ہے، چاہے اس میں JUI کے ممبران ہیں، چاہے اس میں پیپلز پارٹی کے ممبران ہیں، مسلم لیگ نون کے ممبران ہیں، ان سے ہوتا ہے. شاید اتنا میرا حکومت کے اراکین کے ساتھ ہوا ہو. میٹنگ کے لیے بالکل ہم نے حکومت کے ساتھ رابطے کیے ہیں. وہ ہم ان کے یہاں پہ گئے ہیں، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی ہم گئے ہیں، ان کے دفاتر میں بھی ہم گئے ہیں، ان کے گھروں پر بھی گئے ہیں، وہ بھی یہاں پر آئے ہیں. لیکن رابطہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ رکھنا جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک حق بنتا ہے. رابطے تو ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے. رائٹ. سردار صاحب مینگل صاحب، اب جو آپ نے اعلان تو کر دیا، کیا کوئی پاسبلٹی ہے واپس یو ٹرن کی اس حوالے سے؟ کیونکہ اگر وزیر اعظم پاکستان خود آپ سے ملاقات کریں اور خود آپ کو یہ ایشورنس دیں کہ جناب یہ میں خود انشور کروں گا کہ آپ کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن ہو، تو کوئی یو ٹرن کا چانس بنتا ہے وزیر اعظم اگر خود انیشیٹو لیں؟ راشد صاحب، آپ نے پتہ نہیں بلوچستان گئے نہیں گئے ہیں؟ میں بالکل گیا ہوں، اور لمبی لمبی سڑکیں، وہاں یو ٹرن کم ہی ملتے ہیں، سیدھے سیدھے رستے. تو وہاں پہ یو ٹرن نہیں ملتا تو ہم یو ٹرن جانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے سڑکوں پر جو یو ٹرن نہیں ہے تو ہم یو ٹرن جانتے ہی نہیں ہیں. اور جہاں تک یقین دہانی کی بات ہے، اب یقین دہانی عمل درآمد، اگر موجودہ حکومت ان 3 سالوں میں بلوچستان کے ان مسائل کو پر عمل درآمد کرتی ہے اور وہ حل کرتی ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں، میں نہیں، بلوچستان کے تمام لوگ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں، پی ٹی آئی میں باقاعدہ شامل بھی ہو جائیں گے. اچھا سردار مینگل صاحب، بلوچستان کی اور سیاسی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اس موقف کے ساتھ ہیں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، آپ کی جو آئندہ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، عرصہ دراز سے یہ سیاست دیکھ رہے ہیں، اور آج آپ نے ایک بالکل پونڈ میں جو پانی تھا اسٹل کھڑا تھا، پہلا پتھر آپ نے اس میں کنکر پھینک دیا ہے، تو اب اس کے کوئی ریپل ایفیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ یہاں پہ دیکھیں جی، افیکٹس تو ہمیشہ ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. کبھی بھی کوئی بھی معمولی سی بھی تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے افیکٹس تو ہمیشہ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، نیگیٹیو بھی ہوتے ہیں اس کے افیکٹس. لیکن بلوچستان میں جو دوسری جو جماعتیں ہیں وہ حکومت کا حصہ ہیں. ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ اگر ان کی ترجیحات بھی یہی ہیں جو بلوچستان کے مسائل کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، تو میرے خیال میں ان کو بھی ہماری طرف آتے ہوئے دیر نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان کی ترجیحات حکومتیں ہیں، حکومت میں رہنا ہے، وزارتیں لینی ہیں اور صوبوں میں حکومت کرنی ہے، تو میرے خیال میں ان سے پھر ہم یہ امید بھی نہیں رکھتے کہ وہ اس طرف آئیں گے. سردار اختر مینگل صاحب، یہ والے سارے ایشوز تو 2 سال سے چلتے آ رہے تھے، کیا اس بجٹ میں کوئی ایسی چیز تھی جس پہ دیکھ کے آپ نے کہا کہ اب یہ چیز آگے نہیں چل سکتی، اب تو یہ معاملہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، جو حقوق ہم مانگ رہے تھے وہ بھی غصب کرنے کی طرف چل پڑے؟ کوئی ایسا تو معاملہ نہیں دیکھا آپ نے بجٹ میں؟ جی، مسائل جو تھے جمع ہوتے ہوتے انبار سا بن گیا تھا ان 2 سالوں میں. پھر جو اس پر جو تڑکا دیا حکومت نے، وہ آپ کے منسٹر صاحب کی جو بجٹ سپیچ تھی کہ NFC پر جو ہے نظر ثانی کی جائے گی، NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی. ان کی تقریر کے جو آج میں نے حوالہ دیا پیج 15 پر، تو یہ جو ہے نا میرے خیال میں وہ کفن میں آخری کیل تھی جو
وزیر صاحب نے ٹھوک دی. اور یہ سلپ آف ٹنگ نہیں تھا, یہ مس پرنٹ بھی نہیں تھا, یہ نیتیں ہیں, اور یہ میرے خیال میں آنے والے دنوں کے لیے جو ان کی جو پیش قدمی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ریویو کی ضرورت ہو تو باقی سیاسی جماعتیں بھی آپ کے موقف کے ساتھ کھڑی ہوں گی یا حکومت کو سپورٹ دیں گی کہ این ایف سی اور 18th امینڈمنٹ جو رول بیک کے سارے سلسلے ہیں اس پہ سپورٹ آپ کے ساتھ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو حکومت؟ آپ تو پارلیمنٹ میں تمام لوگوں سے ملتے ہیں اور بڑی سیاسی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے پہ. دیکھیں, جب 18 امینڈمنٹ لائی گئی تھی ہم اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں تھے, باقی جماعتیں تھے اور یہ اور بات ہے کہ اس میں 18 امینڈمنٹ کے تحت بھی جو صوبائی خود مختاری دی گئی ہے ہم اس سے بھی مطمئن نہیں, لیکن جو کچھ بھی ملا چلو اس گزارا تو ہو سکتا تھا, لیکن جن پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے یا ان کی کوششوں سے یہ 18 امینڈمنٹ لائی گئی یا این ایف سی ایوارڈ لایا گیا, مجھے ان سے تو یہ توقع نہیں کہ وہ اس کے برخلاف جائیں گے اور وہ حکومت کا ساتھ دیں گے. اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے بھی حکومت کی اس بات پر اتفاق کرتے ہوئے 18 امینڈمنٹ کے خلاف جو یا اس کو رول بیک کرنے میں اپنا کردار ادا کیا, تو میرے خیال میں وہ خود اپنی افادیت, وہ پارٹیاں خود اپنی پاپولرٹی جو ہے خود لوز کریں گی. رائٹ. سردار اختر مینگل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا.